محترم حضرات، بات صرف اتنی ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا جاری نہیں فرماتے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ جزا اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو مقرر فرما رکھا ہے۔ ان ظالموں کو اس دنیا میں تو پوری سزا ملے گی نہیں، کیونکہ یہ سزا کا گھر نہیں ہے، یہ سزا کی جگہ نہیں ہے۔ ان کو ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے اور مہلت دے رکھی ہے، مؤخر کر رکھا ہے لیوم، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، کہ جس میں نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، اور وہ دن ہے آخرت کا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی سزا نہیں ملے گی، کسی عمل کی پوری سزا نہیں ملے گی۔ سزا اور جزا جو کچھ بھی ہے آخرت میں ہوگا، جو کچھ ہوگا۔ یہیں سے میں نے عرض کی تھی وہ بات کہ ہمارے ناقص ذہن اور یہ کوتاہ قسم کی عقل ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے اور امید دلاتی ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہم سے یا کسی اور سے ظلم ہوا ہے یا ہم سے اچھا کام ہوا ہے، اس کا نقد بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے۔ یہی سوچتے ہیں۔ اگر کسی ظالم نے ظلم کیا تو ظاہر بات ہے کہ مظلوم یہی سوچتا ہے کہ اس کو میرے سامنے سزا مل جائے، غیب سے کوئی سزا مل جائے۔ اور اگر کسی نے کوئی اچھا کام کر لیا اللہ کی توفیق سے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو کچھ بھی ملنا ہے مجھے دنیا میں مل جائے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو کچھ بھی ملنا ہے مجھے دنیا میں مل جائے، اس نیک عمل کی اور اس اچھے کام کی جو کچھ بھی جزا ہے مجھے دنیا میں مل جائے۔ یہ ذہن صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے تو فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں ہم یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ یہ کام ہوگا آخرت میں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہر بندہ جب تک دنیا میں ہے دار الامتحان میں ہے، امتحان کے کمرے میں پرچہ حل کر رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے ہر بندہ اور خصوصاً مومن اور مومنہ یہ کمرہ امتحان میں ہیں اور اللہ کی جانب سے دیے ہوئے پرچے کو حل کر رہے ہیں۔ اور ہمیں غلط ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قیمتی دور جو اس زندگی کا ہے یہ کدھر جا رہا ہے۔ ہم وہ پرچہ حل کر رہے ہیں تو آیا صحیح جواب لکھ رہے ہیں اس پرچے کا، یا اس پرچے کا غلط جواب ہم سے لکھا جا رہا ہے، یا پرچے کو ہم سادہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہر طالب علم جانتا ہے کہ اگر امتحانی پرچے کو صحیح حل نہ کیا گیا، غلط کیا گیا، کبھی کامیابی نہ ہوگی۔ ہر ایک جانتا ہے کہ اگر پرچے کو سادہ رکھ دیا تو اس کے اندر اور زیادہ ناکامی ہے۔ اس لیے کہ پرچے کو تو حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جواب لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ جب تک کمرہ امتحان میں طالب علم اس پرچے کو حل کر رہا ہے، اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ پرچہ حل ہوگا، اس کے بعد وہ دیا جائے گا، پھر وہ پہنچے گا بڑے دفتر میں، وہاں سے پھر اس کو دیکھا جائے گا، اس پر نمبر لگائے جائیں گے اور کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر مومن ہر مومنہ خصوصاً، ورنہ ہر بندہ اس دنیا کی پوری زندگی میں جو 60 70 80 90 100 سال کی ہے، کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، پرچہ حل کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، پرچہ بتا دیا ہے کہ سوالات یہ ہیں،
آخرت میں تم سے یہ سوال ہوں گے، اور اس کا جواب بھی بتا دیا ہے کہ جواب یہ ہوگا، اگر یہ جواب دو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، ایسا جواب نہیں دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پرچہ بتا دیا، سوالات بتا دیے کہ یہ سوالات ہیں، اور وہ 5 سوال ہیں جن کو ہمیں حل کرنا ہے اسی دنیا کی زندگی میں، اسی کمرہ امتحان میں حل کرنا ہے۔ 5 سوال ہیں، انہی 5 سوالوں کے بارے میں وہاں پر بعض پرس ہوگی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور دوسری کتب میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدما ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ عدالت سے ہٹ نہیں سکتا، قدم نہیں ہلا سکتا جب تک 5 باتوں کا سوال نہ ہو جائے اور جواب نہ مل جائے۔ یہ ہیں وہ سوالات، یہ 5 سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیے کہ ہم تم سے یہ کریں گے سوال، یہ ہمارا یہ سوال ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ پہلے سوال کے بارے میں فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے تمہیں عمر عزیز دی تھی، 100 سال کی، 150 سال کی، یا 50-60 سال کی عمر عزیز دی تھی، اس کو کہاں کھپایا ہے، اس کو کن کن چیزوں میں خرچ کیا ہے، کن کن چیزوں میں اس عمر کو تم نے فنا کیا ہے، اس کا حساب دو۔ یہ سوال ہے، یعنی پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، کہ یہ حیات دنیا، یہ زندگی دنیا کی جو ہم نے ہر ایک کو دی اور بغیر مانگے دی، محض اپنے فضل و کرم سے دی، اس سے تم نے کیا کام لیا، اس کو کہاں گنوایا، اس کو کہاں ختم کیا؟ یہ سوال ہے کہ سب چیز سامنے ہوگی محشر میں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہر بندہ اپنے تمام زندگی کا حساب دے رہا ہوگا، تو سامنے ہوگی ہر چیز، نظر آ رہا ہوگا، اسے دیکھ رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے فلاں منٹ، فلاں دن، فلاں گھنٹے میں یہ کام کیا، اور فلاں منٹ اور فلاں لمحے میں یہ کام کیا، پورا کچا چٹھا سامنے ہو۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے ہی بیان میں فرمایا ہے اس نے کہ جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا دنیا میں وہ سامنے ہوگا، حاضر ہوگا، وہاں سے دیکھ دیکھ کر جواب دے گا، جھوٹ بول نہیں سکتا کیونکہ موجود ہے سامنے، ریکارڈ موجود ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ سفارش وہاں چل نہیں سکتی اس مرحلے پر، سفارش چلے گی بعد میں چلے گی۔ اس موقع پر کہ جب سوال و جواب ہو رہے ہیں کسی کی سفارش نہیں چل سکتی، نہ وہاں پر نقل مار سکتا ہے، نہ وہاں پر رشوت سے کام لے سکتا ہے، نہ وہاں پر دہشت گردی کر کے اور استادوں کو اور نگرانوں کو گویا دہشت زدہ کر کے اپنا کام نکال سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، مجبور محض ہے۔ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے بالکل سامنے ہے، صاف نظر آ رہا ہے، بیان کرے گا۔
پہلا سوال تو یہ کہ ہم اس کا جواب کس طرح تحریر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جواب مرنے کے بعد تحریر نہیں ہوگا، اسی دنیا کی زندگی میں تحریر ہوگا۔ جو لمحہ ہمارا گزر رہا ہے، جو وقت ہمارے اوپر آ رہا ہے، یہی جواب ہے اس کا، جیسے بھی ہم اس کے اندر کریں گے تو وہی لکھا جا رہا ہے، وہی ریکارڈ ہو رہا ہے، وہی ضبط کیا جا رہا ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں۔ تو اسی زندگی میں یہ جواب تحریر کر رہے ہیں ہم، جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ جواب ہے، جو کچھ زبان سے نکال رہے ہیں وہ جواب ہے، جو کچھ بھی ہمارا کردار اور اخلاق ہے وہ جواب ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، وہ ہم خود دے رہے ہیں جواب۔ ٹھیک ہے ہم اپنے قلم سے نہیں لکھ رہے، لیکن عمل سے تو بتا رہے ہیں، اپنی زبان سے تو بتا رہے ہیں، اپنی زبان سے تو بتا رہے ہیں، اس لیے وہ جواب لکھا جا رہا ہے۔ پھر میں نے غالباً یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی کے بہت سے لمحات، بلکہ اکثر و بیشتر آپ کو تو میں نہیں کہتا، اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کوئی کام سامنے نہیں ہے ایسا کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے بجز اللہ کی رحمت۔ کوئی کام ایسا نہیں۔ غور کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس سوال کا جواب کس طرح دے رہے ہیں اپنے عمل سے۔ کتنا وقت ہمارا ایسا ہے کہ جو گناہوں کے اندر گزرتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور معصیتوں کے اندر پورا کا پورا 6 بجے سے بیٹھتے ہیں ہم گناہوں کے سامنے، معصیت کے سامنے، اللہ کی نافرمانی کے سامنے بیٹھتے ہیں ہم بھی، اور ساتھ میں اپنے اہل و عیال کو بھی بٹھا لیتے ہیں، ان کا گناہ بھی اپنے اوپر لیتے ہیں، اور رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک اس کے اندر ہم مشغول رہتے ہیں۔ کیا جواب ہوگا اس کا آپ خود بتا دیجئے مجھے۔ ہم نے اپنے عمل سے کون سا جواب تحریر کیا ہے اس پرچے کے اندر؟ غور کر کے بتا دیجئے اور سوچئے کہ ہم کدھر بھاگے جا رہے ہیں اور کدھر ہم غلط راہوں پر چل رہے ہیں۔ حساب تو ہوگا، عمر کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ کیا کریں گے ہم، کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ نجات کی کیا صورت ہوگی، کامیابی کی کیا صورت ہوگی؟ چلیے اگر 2-3 کامیابی کی کیا صورت ہوگی؟ چلیے اگر 2-3 جواب صحیح ہو گئے اور 1 جواب غلط ہو گیا تو ممتحن نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن اگر تمام کے تمام جواب غلط ہوں، غلط ہی نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پرچے کے بالکل خلاف ہوں، کوئی اس پر نمبر دینے والا نہیں۔ ذرا اس بات پر غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ جب میں امانت کے موضوع پر یہاں پر بات کر رہا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ بال بچے امانت ہیں اللہ کی، جو اس نے ہمارے قبضے میں دے دی ہے، ان کی نگرانی ہمارے اوپر فرض ہے، ان کی تربیت ہمارے اوپر فرض ہے۔ میں نے اسی میں عرض کیا تھا کہ ہم جسمانی تربیت کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن روحانی تربیت کا کیا اہتمام کیا ہم نے؟ کیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ سوال اس کے بارے میں بھی ہوگا۔ بہرحال پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کے شباب کے بارے میں۔ یہ خصوصیت سے سوال ہے، ورنہ عمر کے اندر یہ بھی داخل ہے، کیونکہ شباب جو آتا ہے عمر کے اندر ہی آتا ہے، وہ اس لیے داخل ہے، وہ اس لیے اس کو علیحدہ ذکر فرمایا کہ حالت شباب اور جوانی کے عالم میں تمام قوتیں اپنی پورے اونچے معیار پر ہوتی ہیں، اور انسان اگر اس میں
آخرت کے جواب کو درست کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. شور یہ کہ جوانی دیوانی، ہم نے یہ سوچ لیا کہ جوان ہے بچہ، چلو دیوانگی ہے چھوڑو ابھی. یہ کوئی تصور ٹھیک نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے. یہ ان کافروں کا تصور ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. مومن کے جس کا ایمان آخرت پر لازمی ہے وہ یہ تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ زمانہ شباب کے اوقات کا بھی وہاں پر اندراج ہے، اور جیسا بھی گزرا ہے وہ اندراج ہے، ضبط ہے. تو ایک یہ سوال ہوگا، جلدی جلدی یہ چاروں سوال پانچوں سوال عرض کر دوں، تفصیل انشاءاللہ بعد میں ہوتی رہے گی. اور فرمایا کہ وعن علمہ فیما بما عمل بہ او کما قال، اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں علم عطا فرمایا، اس پر کتنا عمل کیا. تمہیں علم تھا، علم سے مراد یہ نہیں کہ جا کے مدرسے میں پڑھے، ابھی تفصیل سے معلوم ہو جائے گا. تمہیں علم تھا کہ ہم نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، یہ علم ہے. اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو اس علم سے نا واقف ہے. ہم اور ہمارے اہل و عیال بالکل واقف ہیں، جانتے ہیں. بتاؤ اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا؟ جواب سوچ لیں. کیا وہاں پر آپ یہ جواب دیکھنا پسند کریں گے؟ ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھی، بس جمعے کی اور عیدین کی پڑھ لیتے تھے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ جواب پسند کریں گے آپ وہاں؟ اگر اس جواب کو آپ برقرار رکھیں گے تو پھر جو درگت بنے گی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کیا درگت بنے گی؟ حدیث شریف میں آیا کہ پھر اس کو وہاں سے ہٹا کر فرعون اور اور حامان اور قارون کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. جاؤ بے نمازی کے بارے میں فرعون کی صف میں جاؤ، یہاں سے ہٹو اور فرعون کی صف میں جاؤ، قارون کی صف میں جاؤ، جہاں پر یہ مجرمین جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہہ دیا ہے کہ یہ پکے مجرم ہیں اور پکے جہنمی، پکے دوزخی، ان کی صف میں کھڑا کر دیا جائے. یہ جواب دینا پسند کریں گے آپ؟ وہاں تو آپ یہ جواب دینا پسند کریں گے آپ؟ وہاں تو آپ دوبارہ نماز پڑھ نہیں سکتے، پڑھنا ہے تو یہیں پڑھنا ہے. کیا یہ جواب دینا پسند کریں گے کہ جی ہم نے گنڈے دار پڑھ لی؟ یہ جواب پسند ہوگا وہاں پر؟ یہ آپ کو نجات دلا دے گا قانون کے اعتبار سے؟ یا یہ جواب پسند کریں گے کہ ہم نے فجر کی کبھی نہیں پڑھی اس لیے کہ رات کو ہم 1-1:30 بجے تک رہتے تھے اس شیطان کے سامنے، اس کے بعد سو جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا؟ یہ جواب پسند کریں گے؟ صاحبو، ہم یہی جواب لکھ رہے ہیں، اس پرچے کے سوال کا جواب یہی لکھ رہے ہیں اپنے عمل سے. بہت کم اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو یہ کہہ سکیں کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا کچھ نہیں. بہت کم ایسے ملے. سوال ہوگا کہ ہم تمہیں معلوم تھا، تمہیں علم دیا تھا ہم نے کہ روزہ تمہارے اوپر رمضان شریف کا فرض ہے، بتاؤ کتنا عمل کیا؟ سامنے موجود ہے، لکھا ہوا، دیکھ رہا ہے. کیا جواب ہوگا یہاں پر؟ وہ جواب یہیں سے تیار کیجیے. پورے رمضان شریف کے روزے اللہ کے لیے رکھیے، راتوں کو تراویح کے اندر آئیے، اللہ کے لیے آئیے. جواب تحریر ہوگی، بہترین جواب ہے. بتا رہا ہے اعمال نامہ ہمارا
کہ تمام عمر اس نے روزے رکھے رمضان، اور تمام عمر یہ راتوں کو تراویح کے اندر کھڑا رہا، اعمال نامہ بتا رہا ہے۔ کیا مرنے کے بعد روزے رکھیں گے یا مرنے کے بعد ہم تراویح کو پڑھیں گے؟ صاحبو اسی زندگی میں کرنا ہے، بالخصوص جوان، بالخصوص نوجوان جن کو اللہ نے قدرت اور قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایک روزہ نہیں، وہ کئی روزے رکھ سکتے ہیں، وہ ایک مہینے کے نہیں کئی مہینے کے رکھ سکتے ہیں، وہ راتوں کو بیدار بھی رہ سکتے ہیں اللہ کے لیے، وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، تمام قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس طرف لگایا کسی نے؟ سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اپنے پاس سے مال عطا فرمایا اپنی توفیق، اپنے فضل و کرم سے، تمہیں معلوم تھا کہ اس مال پر فضل و کرم سے تمہیں معلوم تھا کہ اس مال پر 2.5% زکوٰۃ ہے، جو ہم نے قرآن کریم میں بھی بتا دی، تمام مسلمان جانتے ہیں، کوئی مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہے۔ بتاؤ تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے علم ہیں کہ جو ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے۔ سوال ہوگا، ہاں جو باقاعدہ عالم ہے، مجھ جیسے نہیں، جو حقیقتاً عالم ہے، ان سے اور زیادہ سوال ہوگا کہ تمہیں ہم نے اتنا علم عطا فرمایا جو عام مسلمانوں کو نہیں دیا، بتاؤ اس علم پر عمل کیا نہیں کیا؟ اور اگر عمل کیا تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا یا ہمیں؟ یہ سب سوالات ہونے والے ہیں۔ میرا مقصود یہ تھا کہ علم ہر مسلمان کو حاصل ہے، ضروری نہیں کہ وہ مدرسے میں جا کر پڑھے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ سب بغیر مدرسے میں پڑھے ہوئے ہر ایک مسلمان جانتا ہے، یہ علم ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ کتنا عمل کیا تم نے؟ 3 سوال ہو گئے، چوتھا سوال ہوگا مال کے بارے میں، اور اس میں 2 سوال ہوں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ سوال ہوگا کہ تم نے مال کس ذریعے سے کمایا اور کس مد میں خرچ کیا، یہ آخری سوال ہے۔ اور تمام نعمتوں کے اندر جو گزری ہیں ابھی، ان میں 2 سوال نہیں ہیں، ان میں صرف ایک سوال ہے۔ جیسے کہ عمر میں، شباب اور جوانی میں، اور جیسے کہ علم کے بارے میں، لیکن مال کے سلسلے میں 2 سوال ہیں۔ ایک مال کے حاصل کرنے کا ذریعہ یعنی ذریعہ آمدنی، اور دوسرے اس کے خرچ کرنے کا راستہ یعنی مد۔ یہ 2 سوال، یعنی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں مال دیا، دنیا میں مال دیا، تم نے وہ مال کس ذریعے سے حاصل کیا؟ حرام سے، حلال سے، رشوت سے یا کسب و کمائی سے، سود سے یا کسی اور طریقے سے، غریبوں کا حق مار کر حاصل کیا یا صحیح طریقے سے حاصل کیا، بیواؤں کا حق مار کر حاصل کیا یا کسی اور طریقے سے دبا کر حاصل کیا، مسجد کا مکان دبا کر حاصل کیا یا کسی اور طرح حاصل کیا۔ یہ سب طریقے یہاں پر پھیلے ہوئے ہیں، کراچی کے اندر سب پھیلے ہوئے، اور اس سلسلے میں ایک ظالم دوسرے ظالم کی مدد کرتا ہے۔ مسجدوں کی زمین پہ قبضہ اور اس سے پھر آمدنی، مدرسوں کی زمین پہ ناجائز قبضہ اور اس سے آمدنی، ہزاروں ایسے واقعات یہاں پر ہیں۔ ذریعہ آمدنی بتاؤ کیا تھا؟ ایک مزدور ہے، 50, 60, 100 روپے یومیہ اس کو ملتے ہیں، یہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ حلال کی کمائی، مزدوری کرتا ہے اور امانت اور دیانت کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، حلال ہے۔
اس نے تو اپنے پرچے کا جواب دے دیا، اس نے تو اپنے پرچے کا جواب دے دیا۔ ایسی دنیا کہ مزدوری کرتا تھا، 8 گھنٹے مزدوری کی، امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ مزدوری کی، فرائض پورے ادا کیے، 100 روپے مل گئے، بال بچوں پہ خرچ کر دیے، ختم ہو گیا۔ لیکن جو اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آیا کدھر سے، ان کو سوچنا چاہیے۔ پھر یہ مال کے سلسلے میں جو 2 سوال آئے ہیں اس میں ایک حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کا مال دبا لیا ہے، چاہے وہ رشوت کے ذریعے دبایا ہو یا سود لے کر دبایا ہو یا جوے سے اور قمار سے دبایا ہو یا کسی اور ناجائز ذریعے سے دبایا ہو، یہ حقوق العباد میں ہے۔ اگر کسی مزدور یا کسی ملازم نے پورا کام نہیں کیا، خوب سن لیجیے حضرت، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، پورا کام نہیں کیا، فرائض منصبی اس نے ادا نہیں کیے، وقت میں چوری کی یا کام میں چوری کی، تو اتنی تنخواہ اس کی حرام ہو گئی جو وہ لے گا، اور یہ حقوق العباد میں آ جائے۔ ذرائع آمدنی عام طور پر بندوں سے حاصل ہوتے ہیں، آسمان سے پیسہ نہیں برستا، بلکہ ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ دلواتا ہے۔ اس لیے اگر ناجائز ذریعہ اس میں آ گیا تو بندوں کا حق بھی آتا ہے، اور حقوق العباد کے سلسلے میں بڑی سخت وعید آئی ہے اور بڑے سخت عذاب کا ذکر آیا ہے، جو کسی اور موقع پر انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ دوسرا سوال کے سلسلے میں ہوگا کہاں خرچ کیا، یہ بھی بتا دو۔ خرچ کرنے والے، خرچ کا بھی سوال، آمد کا بھی سوال۔ اب اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ ہم کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ مسجد کے لیے خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا کسی سینما کو بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا یہ ٹی وی کی بیماری یعنی ٹیلی ویژن خریدنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا اور کوئی گانے بجانے کی چیزیں خریدنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا اور کوئی لہو لعب کی چیزیں خریدتے ہیں، یا اسی قسم کی چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور ناجائز قرار دیا ہے، اس مال سے خریدتے ہیں، حساب دینا ہوگا۔ لکھا ہوا سامنے موجود ہے کہ اس نے 20,000 کی ٹی بی کی بیماری خرید لی فلاں تاریخ، کہ اس نے 20,000 کی ٹی بی کی بیماری خرید لی فلاں تاریخ میں، جواب دے اور اس کو مٹا کے دکھا۔ یہ 5 سوال اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ظاہر فرما دیے کہ ہوں گے، اس لیے تیاری کرو، کوئی کوتاہی نہ کرو، محنت کرو، کوشش کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جواب بھی بتا دیے، پورا قرآن کریم ان 5 سوالوں کا جواب ہے، پورا قرآن کریم ان 5 سوالوں کا جواب ہے۔ حاصل یہ کہ اگر قرآن پر عمل کرو گے تو 5 سوالوں کا جواب ہو جائے گا، اب بہترین جواب ہوگا، معیاری نمبروں سے کامیابی حاصل ہوگی، جنت کے اونچے اور بلند درجات ملیں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے نہیں کہا جا سکتا، وقت بہت کم رہ گیا، اس لیے میں ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سوالوں کا صحیح جواب لکھنے کی اور حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو اللہ تعالی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، اور محض اپنے فضل و کرم سے جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے اور دوسرے تمام
دوسری تمام معصیتوں سے اور فتنوں سے اللہ تعالی ہماری